ہمارے ہوتے ہوتے کام رک جاتے ہیں، گھر سے لڑائی جھگڑے اور بیماری ختم ہی نہیں ہوتی، اور وجوہات بھی پتہ نہیں چلتی کہ ان کے پیچھے آخر بیسک ریزنز ہیں کیا۔ اور اس بات کا تو ہمیں آئیڈیا ہی نہیں ہوتا کہ ہم ان انٹینشنلی بھی اپنے گھر میں نظر بد، حسد اور جلن جیسی چیزوں کو دعوت دے رہے ہوتے ہیں۔ کس طرح سے، کیسے، ان سب کے بارے میں آج کے ولاگ میں ہم ڈسکس کریں گے۔ سو ہائی ایوری ون، السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک اگین ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ نظر بد دیکھیں ایک حقیقت ہے، اس کا تذکرہ قرآن کریم میں بھی ہے اور احادیث سے بھی ثابت ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ نظر بد آدمی کو قبر میں اور اونٹ کو ہانڈی میں داخل کر دیتی ہے، اور تقدیر سے کوئی چیز اگر سبقت لے جا سکتی ہے تو وہ نظر بد۔ نظر بد اصل میں وہ نیگیٹو انرجی ہے جو کسی کی نظر سے نکلتی ہے اور سیدھا آپ کے رزق، آپ کی صحت، آپ کے سکون اور آپ کی زندگی پر اثر کرتی ہے۔ اور حسد یعنی جلن، یہ وہ جذبہ ہے کہ جس میں کسی کا بھلا کسی دوسرے سے برداشت ہی نہیں ہوتا، کسی کی خوشی، کسی کی اچیومنٹ کسی دوسرے سے برداشت ہی نہ ہو رہی ہو۔ اور یہ دوسرے کوئی بہت ساتھ پر آئے نہیں ہوتے، بلکہ یہ ہمارے بہت ہی قریبی، بہت ہی اپنے، ہمارے دوست، ہمارے رشتہ دار ہو سکتے ہیں۔ دیکھیں، میں یہاں پر سبھی دوست احباب یا سبھی رشتہ داروں کی بات نہیں کر رہی، صرف چند ایک ایسے لوگ ہوتے ہیں ہماری کمیونٹی میں، ہمارے ارد گرد، جنہیں ہماری ہر چیز سے پرابلم ہوتی ہیں۔ یہ ایسے رشتے ہوتے ہیں جو ہماری زندگی میں سائلنٹ آبزرور بن کر رشتہ داری کا لبادہ اور اپنائیت کا لبادہ اوڑھ کر موجود ہوتے ہیں، ہماری ہر ایکٹیویٹی پر نظر رکھتے ہیں، لیکن ڈیپ ڈاؤن ہماری ہر خوشی ان کو تیر کی طرح چبھ رہی ہوتی ہے۔ ہمارے ارد گرد ایسے بہت سارے لوگ ہوں گے جو اللہ کی تقسیم پر راضی نہیں ہوتے اور ہمیشہ دوسروں کی زندگیوں کی ٹو لگائے رکھتے ہیں، جلتے رہتے ہیں۔ ہمیں شاید آئیڈیا بھی نہ ہو کہ ہمارے ارد گرد کتنے ہی حاسدین موجود ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم اپنی نعمتوں کا دکھاوا کرنے سے باز نہیں آتے، ہم اپنی کامیابیوں کا تذکرہ کرنے سے باز نہیں آتے، بلکہ اس سوشل میڈیا کے دور میں ہم اپنی ایک ایک ایکٹیویٹی کبھی اسٹریکس کی صورت میں، کبھی انسٹا اور واٹس ایپ کے اسٹیٹسز کی صورت میں، کبھی اسٹوریز کی صورت میں اپلوڈ کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم کیا کھا رہے ہیں، ہم کیا پہن رہے ہیں، ہم کہاں جا رہے ہوتے ہیں، ہر چیز کی خبر، ہر چیز کی اپڈیٹ ہم دے رہے ہوتے ہیں، بنا یہ جانے کہ یہ حرکتیں ہماری خوشیوں کو نگل سکتی ہیں۔ میں نے اپنی زندگی میں اپنی آنکھوں کے سامنے حسد سے دوسروں کو تباہ کرتے ہوئے اور نظر بد سے زندگیاں کھاتے ہوئے لوگوں کو دیکھا ہے۔ اس میں سے ایک واقعہ تو میرے اپنے گھر کا ہی ہے۔ میرے بھائیوں میں سے ماشاءاللہ جو سب سے میرا خوبصورت بھائی تھا، وہ جیسے ہی ٹین ایج میں داخل ہوا نا، 13-14 سال کی عمر میں، تو جیسے بچے اپنا خیال رکھنا شروع کر دیتے ہیں، تو اس نے اپنا بہت زیادہ خیال رکھنا شروع کر دیا، اچھا ڈریس اپ ہونا، اور پھر بائک کا بھی شوق آ گیا، بائک لے کے گھومنا، فیملی خاندان میں جا کر بہت زیادہ سب سے ملنا۔ اور وہ ماشاءاللہ اتنا خوبصورت تھا کہ جو کوئی دیکھتا تھا وہ یہ کہہ دیتا تھا کہ اس کی ہائٹ ماشاءاللہ کتنی اچھی ہو گئی ہے، یہ تو سب سے زیادہ جوان نکل آئے، یہ تو سب سے پیارا، یہ تو سب سے خوبصورت۔ مطلب اس طرح کی باتیں جو ہیں وہ فیملی میں اٹھ پڑی، اور بس یہ باتیں شروع ہوئے کو بہت زیادہ ٹائم نہیں ہوا ہوگا، اینڈ ون ڈے ہی میٹ اے روڈ ایکسیڈنٹ۔ بائک پہ جا رہا تھا اور اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، اور یقین کریں اس کو باڈی پر کہیں بھی فریکچر نہیں آیا، کہیں پہ بھی ظاہر بہت زیادہ کوئی چوٹیں نہیں آئی، لیکن اس کے سر پر ایک مائنر سی چوٹ آئی جو باہر سے دکھنے میں مائنر ہی لگ رہی تھی، اور اس چوٹ کی وجہ سے وہ 9 ماہ کومے میں رہا۔ وہ دن ہمارے لیے اتنے تکلیف دہ تھے کہ اس واقعے کا جو اثر ہے نا، آج تک ہماری گھر کے، ہماری فیملی کے ہر ایک فرد کے اوپر ہے۔ اس واقعے کو 7 سال گزر چکے ہیں اینڈ ہی اسٹل آن ویل چیئر، وہ آج بھی چل نہیں سکتا، اٹھ نہیں سکتا، اور وہی بات کہ بظاہر کوئی چوٹ نہیں تھی، آج بھی اگر ہم برین کے سکینز کرواتے ہیں اس میں بھی کچھ نہیں آتا، سب کچھ کلیئر ہے، لیکن ڈاکٹرز کو بھی آئیڈیا نہیں ہو رہا کہ اس کا ٹریٹمنٹ ہم کریں کیسے، اس کو ہم ٹھیک کریں۔ باقی اللہ تعالیٰ نے اس کے معاملے میں بہت ساری آسانیاں بھی پیدا کی ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں ہی ہیں، اور بے شک اللہ ہی اس کے معاملے میں آگے بھی مزید آسانیاں پیدا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کو صحت و تندرستی کاملہ عطا فرمائے گا۔ آپ لوگ بھی ضرور میرے بھائی کے لیے دعا کیجیے گا، اور اسی لیے میں کہتی ہوں اپنے بچوں کو دنیا والوں کی بری نظر سے بچا کر رکھیں، ان کی پکس سوشل میڈیا پر پوسٹ کرنے سے گریز کریں، خدا را اس چیز کو سیریس لیں، کیونکہ آپ کو نہیں اندازہ کہ نظر بد کتنی بری چیز۔ ایک جوان خوبصورت خوبرو بچہ دیکھیں، اب اپنے پیروں پر چل بھی نہیں سکتا، کھڑا بھی نہیں ہو سکتا، اس طرح سے یہ نظر بد کھا جاتی ہے انسان کو۔
دوسرا واقعہ بھی میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک شیئر کروں گی، وہ بھی بالکل میری آنکھوں کے سامنے کا واقعہ ہے۔ میری ایک اسٹوڈنٹ تھی اور اس کا ایک بھائی تھا جو کہ او لیولز کر رہا تھا، اور بچہ ماشاءاللہ بڑی خوبصورت تھا، ہائٹ اس کی بھی بہت اچھی تھی، فیس کٹس بہت اچھے تھے، اسکن بہت اچھی تھی۔ یہ باتیں میں نہیں کر رہی ہوں، یہ باتیں اس کی فیملی میں ہوا کرتی تھیں۔ انفیکٹ اس کے کزنز میری آنکھوں کے سامنے یہ باتیں کرتے تھے کہ ہماری جو لائن اس طرح کی نہیں ہو سکتی، مطلب وہ ایفرٹ لیسلی بچہ جو ہے نا وہ خوبصورت ماشاءاللہ حسین۔ ویسے بھی وہ فیملی ہماری نا اسٹریٹ میٹ ہی تھی، مطلب ہماری گلی میں ہی رہتے تھے، ہمارے نیبرز تھے۔ بچہ جو ہے وہ او لیولز کر رہا تھا اور لاہور بیکن ہاؤس میں وہ جاتا تھا۔ ایک دن ایسے ہی اس کی اسکول وین کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور بچہ فرنٹ پہ بیٹھا ہوا تھا۔ آپ یقین کریں کہ موقع کے اوپر بچے کی ڈیتھ ہو گئی، اور آپ یقین کریں گے کہ کہاں پر اس کو چوٹ آئی، یہ جوز، اس کے جوز ہی بریک کر گئے، اس کے جبڑے ہی ٹوٹے ہیں سب سے پہلے۔ اب آپ خود مجھے یہ بتائیں کس قدر حسد، کس قدر بد نظر اس بچے کے اوپر تھی جو کہ اس کو کھا ہی گئی۔ اسی لیے میں کہتی ہوں کہ اپنے بچوں کو محفوظ رکھیں، صبح و شام کے جو اذکار ہیں وہ پڑھیں، اپنے بچوں کے اوپر دم کریں، اور اپنی نعمتوں کو جو اللہ تعالیٰ نے آپ پہ انعامات احسانات کیے ہیں ان کو جتنا ہو سکے لوگوں کی نظروں سے بچا۔ اکثر مائیں اس طرح سے کرتی ہیں نا کہ بچوں کو کھانا شانا کھلا رہی ہوتی ہیں یا فیڈ کروا رہی ہوتی ہیں، لوگوں کے سامنے کروانا شروع کر دیتی ہیں، کوئی گیسٹ آئے ہوئے ہیں، کوئی باہر سے آیا ہوا ہے یا کسی گیدرنگ میں تو سب کے سامنے کھلانا شروع کر دیتے ہیں۔ اس چیز سے اوائڈ کریں۔ میں نے اس چیز سے اتنا سفر کیا ہے نا کہ آج تک میں اس چیز کو بھگت رہی ہوں۔ میرے بیٹے کو بہت جلد نظر لگ جاتی ہے کیونکہ وہ فیملی کا پہلا بچہ تھا، اور ماشاءاللہ وہ بھی بہت ہیلدی ہیبٹس والا بچہ تھا۔ اس کی ڈائٹ بہت اچھی تھی، سب کچھ ہی کھا لیتا تھا۔ اسی طرح نا ایک دن میں اس کو ہال میں لے کے بیٹھی ہوئی اور اس کو نوڈلز کھلا رہی تھی، تو ایک خاتون آ گئی ملنے، اور آتے ہی جب اس نے میرے بیٹے کو دیکھا نا تو ایک دم اس کہنے لگی واہ کتنے مزے سے کھا رہا ہے۔ اس وقت میں اس خاتون کے چہرے کی طرف میں نے دیکھا، آپ یقین کریں ایک عجیب سی نیگیٹو انرجیز مجھے محسوس ہو رہی تھی کہ اس کی آنکھوں سے، اس کے چہرے سے نکل رہی ہیں، اور وہ دن گیا، آج کا دن آیا، میرے بیٹے نے کھانا ہی چھوڑ دیا۔ اب میں جانتی ہوں یا میرا اللہ جانتا ہے کہ میں اسے 2-3 نوالے کیسے کھلاتی ہوں، مجھے کتنے جتن، کتنی کوششیں کرنی پڑتی ہیں، لیکن میرے بچے کی ہیلتھ بھی ڈراپ ہو چکی ہے اور بس کا کھانا نظرایا گیا ہے، اب وہ کھانا کھانے کی طرف نہیں آتا۔ تو جب بھی اپنے بچوں کو کھانا کھلانے لگیں تو کسی سائیڈ والی جگہ پر لے جائیں اور وہاں پر جا کے کھلائیں۔ اپنے بچوں کو جب آپ فیڈر دے رہی ہوتی ہیں تو اس فیڈنگ بوٹل کو اوپر سے کور کریں، ریپ کریں اور پھر بچے کو پلائیں۔ اگر آپ خود فیڈ کروا رہی ہوتی ہیں تو بھی کوشش کریں کسی سائیڈ اکیلے کمرے میں بیٹھ کے فیڈ کروائیں، سب کے سامنے جو ہے اپنے بچے کو کھلانے پلانے سے گریز کریں۔ اچھا اسی طرح سے نا کچھ خواتین کی عادت ہوتی ہے کہ بہت زیادہ ہیپی میرڈ لائف نہ بھی ہونا تو بھی سوشل میڈیا پر ہسبینڈز کے ساتھ خوبصورت لمحوں کو شیئر کر دیتی ہیں۔ میری بہت ہی قریبی ایک بہن کے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا ہے کہ وہ شوہر کے ساتھ اتنی اسٹریکس، اتنی سیلفیز پوسٹ کرتی تھی کہ خواتین اکثر بیٹھی اس کپل کو ہی ڈسکس کرتی ہوتی تھیں کہ آپس میں کتنی ان کی اچھی جو ہے وہ معاملات ہیں، اتنی اچھی بانڈنگ ہے، اتنا پیار اور محبت ہے، اپنی لائف کو یہ لوگ اتنا انجوائے کرتے ہیں، اور لٹرلی بیٹھ کے آہیں بھر رہی ہوتی تھیں کہ ہمارے شوہر تو ایسے نہیں ہیں، ویسے نہیں ہیں، ایسیٹرا ایسیٹرا۔ اور یقین کریں آج ان کا رشتہ ٹوٹنے کے آخری مراحل پہ کھڑا ہوا ہے۔ یہ ہے نظر بد، یہ ہے حسد، یہ جلن ہے، یہ نقصانات ہیں اپنے آپ کو اس طرح سے حاسدین اور بد نظر لوگوں کے سامنے پریزنٹ کرنے کے نقصانات۔ اسی لیے میں کہتی ہوں کہ کیپ یور پرائیویٹ لائف پرائیویٹ۔ جتنا زیادہ شو آف کریں گے اتنا ہی نیگیٹو انرجیز کو اٹریکٹ کریں گے، خود کو جلنے والوں کے سامنے ولنریبل کر لیں گے۔ دیکھیں لوگوں کو بدلنا آپ کے بس میں نہیں ہے، لیکن اپنا راستہ، اپنی دعا اور اپنی روحانی حفاظت آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے۔ ہم اپنے آپ کو کس طرح سے سیف سائڈ پہ رکھ سکتے ہیں، ان سارے سینیریو سے، ان ساری چیزوں سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ دیکھیں اپنی زندگی کو کسی کے لیے بھی عیاں نہ کریں۔ حسد ہمیشہ وہاں سے آتا ہے جہاں لوگ آپ کو جانتے ہیں، آپ کے گھر آ کر آپ کے حالات اور آپ کی دولت کو جانتے ہیں۔ کوئی آپ کو تب تک نقصان نہیں پہنچا سکتا جب تک وہ آپ کے گھر کی تفصیلات نہ جانتا ہو۔ کوئی بھی آپ کے منصوبوں کو ناکام نہیں بنا سکتا جب تک آپ خود اسے اپنے راز نہ بتائیں۔ آپ کا راز آپ کا قیدی ہے، لیکن جیسے ہی آپ اسے کسی دوسرے کے سامنے ظاہر کرتے ہیں نا تو آپ خود اس کے قیدی بن جاتے ہیں۔ اور بعض اوقات حسد کرنے والے لوگ مشورے کے پردے میں بھی آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، اس لیے اپنی ہر بات کسی سے بھی شیئر نہ کریں،
ٹھیک ہے۔ نمبر 2 پہ خاموش رہیں، خاموشی میں برکت ہے۔ اپنے گولز کو ہائیڈ کر کے حاصل کریں، نہ کہ لوگوں کو بتا کر، دکھا کر اور پری اناؤنسمنٹ کر کے کہ ہم یہ کرنے والے ہیں، ہم یہاں جانے والے ہیں۔ مطلب جیسے کوئی ہوتا ہے نا کہ ہم نے باہر جانا ہے، آؤٹ آف کنٹری موو کرنا ہے، تو سب سے ابھی جانا نہیں ہوتا، ابھی کام شروع ہی کیا ہوتا ہے، لوگوں کو بتانا شروع کر دیتے ہیں اور وہ ہوتا ہوتا کام رک جاتا ہے۔ اس کی مثال بھی میری آنکھوں کے بالکل سامنے ہے کہ میرے اپنے کزن نے یورپ جانا تھا، سارے معاملات اس کے طے تھے، سب کچھ ریڈی تھا آلموسٹ، اور جانے سے تھوڑی دیر پہلے ہی اس کے اپنے ہی دوستوں نے اس کو ایک غلط کیس میں پھنسا کے اریسٹ کروا دیا۔ اللہ کے بعد میں معافی تلافی بھی کر لی انہوں نے، معاملات کلیئر ہو گئے، لیکن وہ جو کیس اس کے اوپر آ چکا تھا، اس کے ساتھ اس کا باہر جانا دیکھیں کتنا مشکل ہو گیا۔ اس کے ان دوستوں کی جلن تھی، حسد تھا، جو کہ انہوں نے یہ کاروائی کوئی آپ کے خاندان کے لیے سازش نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ آپ کے گھر میں کثرت سے آتا جاتا نہ ہو۔ کوئی بھی آپ کی کمزوریوں کو نہیں جان سکتا جب تک کہ وہ آپ کے قریب نہ رہا ہو۔ ہر عزیز کے لیے ایک حد مقرر کریں، یہ توقع نہ کریں کہ کوئی آپ کے راز کو محفوظ رکھے گا جبکہ آپ خود اسے چھپا نہ سکیں۔ یہاں میرا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ لوگوں سے رابطے ختم کر دیں، ہرگز نہیں، بلکہ یہ ہے کہ آپ حدود کا تعین کریں اور ان حدود کو عبور نہ ہونے دیں۔ اپنی زندگی کو کسی کے لیے مکمل طور پر ظاہر نہ کریں، کیونکہ لوگ کب بدل جائیں یہ آپ کو معلوم ہی نہیں ہوتا۔ جو لوگ کبھی آپ کے دل اور سکون کا سب سے بڑا ذریعہ تھے، وہی لوگ کبھی آپ کے لیے خوف کا سبب بھی بن سکتے ہیں، کیونکہ آپ نے وقت میں اپنی کمزوریاں راز خود ان کے حوالے کیے تھے۔ اپنے راز کو اپنا قیدی بنائیں اور اپنے گھر کو محفوظ رکھیں۔ کسی کو اپنی فیملی کے ساتھ بے تکلف ہونے نہ دیں، چاہے وہ کتنا ہی قریبی کیوں نہ ہو۔ اپنے گھر کے راز کسی کو نہ بتائیں، اور اگر آپ کو اپنے منصوبے کی کامیابی پر اعتماد ہے نا، آپ نے کوئی پلان کیا اور آپ کو پتہ یہ ہو جائے گا، تو کسی سے مشورہ نہ لیں۔ پھر اپنی خوشی میں آپ اتنا نہ بہہ جائیں کہ آپ جو کچھ رکھتے ہیں وہ بانٹ دیں، اور نہ ہی اپنے غم میں اتنا کھو جائیں کہ جو کچھ آپ کے پاس ہے وہ ظاہر کر دیں۔ تو بے جا سوشل میڈیا کی نمائش سے بھی باز رہیں۔ جب آپ کا دل بھر جائے تو صرف اللہ تعالیٰ سے بات کریں، انسانوں سے نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ انسان کو مایوس نہیں کرتے۔ اور ایک چیز کہ صبح و شام کے اذکار لازمی کریں، آپ ڈاؤن لوڈ کر کے موبائل میں رکھ لیں، آپ پرنٹ کرا کے گھر میں رکھ لیں۔ صبح و شام کے اذکار کرنے سے انسان ہر بری بلا، شیطان اور حسد، وسوسے، بری نظر، ان سب چیزوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اور نظر بد کی حفاظت کے لیے آپ صبح ہی صبح اٹھیں، 3 دفعہ آیت الکرسی، 3 دفعہ جو ہے وہ سورۃ ناس، 3 دفعہ سورۃ فلق پڑھ کر اپنے بچوں کے اوپر بھی پھونک لیا کریں، اپنے گھر کے چاروں کونوں میں بھی پھونک لیا کریں۔ اور جب بھی آپ کے بچے گھروں سے باہر جائیں، آپ کے شوہر گھروں سے باہر جائیں، تو لازماً آیت الکرسی پڑھ کر ان کے اوپر پھونک دیا کریں، ان کو اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، بری بلاؤں سے، بری چیزوں سے محفوظ رکھے۔ اس کے علاوہ اپنی حیثیت، اپنے بساط کے مطابق صدقہ لازمی دیا کریں، کیونکہ صدقہ جو ہے وہ بہت ساری بلاؤں کو ٹالتا ہے، اور یہ ایک طرح سے اللہ تعالیٰ سے تجارت کرنے کا ایک طریقہ کار ہے۔ تو یہی تھا جی میرا آج کا ولاگ۔ میں امید کرتی ہوں کہ جو باتیں میں آپ کو سمجھانا چاہ رہی تھی وہ آپ تک پہنچ چکی ہوں گی، آپ ان کو سمجھ چکے ہوں گے۔ تو مزید میرے ساتھ ان ٹچ رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیجیے گا۔ ویڈیو کیسی لگی یہ کامنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا، اور اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے ہسبینڈ کے ساتھ، یا ہسبینڈ دیکھ رہے ہیں تو اپنی وائفز کے ساتھ ان کو شیئر کریں زیادہ سے زیادہ، تاکہ یہ میرا میسج زیادہ سارے لوگوں کے پاس پہنچ سکے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اور اپنی آپ ہی کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ میں ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔